بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو یہ آپشن ہے رجسٹر شکایات، تو اس آپشن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ طلباء کی اگر کوئی شکایت ہو تو اس کو ہم مدرسہ سافٹ ویئر میں کیسے اندراج کر سکتے ہیں، اور بوقت ضرورت اگر بعد میں دیکھنا چاہیں یا اس کے سرپرست کو بتانا چاہیں تو کیسے ہم بتائیں گے۔ تو دیکھیں اس کو اوپن کریں، نیا اندراج، سب سے پہلے تو نئے اندراج کو اوپن کرنا ہے یہ بٹن، اور پھر اس میں یہ جو آپشن ہے رجسٹر شکایات، اس کو اوپن کریں تو آپ کے سامنے یہ شکایات کا رجسٹر اوپن ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے یہاں پر دیکھیں اس پہ کلک کریں گے تو کوئی بھی طالب علم شو نہیں ہو رہا۔ یہ آپشن ہم نے خود اس لیے رکھی ہے تاکہ کمپیوٹر سلو نہ ہو، کہ جب جس طالب علم کا ہم نام لکھیں صرف اسی کا نام شو ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم جب اس کے نام کے پہلے دو تین لفظ لکھیں گے تو اس نام سے ملتے جلتے تمام نام شو ہو جائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ کمپیوٹر سلو نہیں ہوگا۔ ویسے اگر ہم یہاں پہ اس کو فہرست لمبی سی رکھ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ سافٹ ویئر اس کی وجہ سے سلو ہو، تو اس وجہ سے ہم نے اس سے بچنے کے لیے یہاں پر صرف یہ آپشن رکھی ہے کہ جب کسی بھی طالب علم کے نام کے شروع کے دو تین لفظ لکھیں گے تو اس نام سے ملتے جلتے جو بھی نام ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے ایک طالب علم کی شکایت پہلے سے درج کی ہوئی ہے، تو ابھی اسی طالب علم کی دوسری شکایت کا اندراج بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پہلی شکایت کیسے نظر آئے گی اور دوسری شکایت کا ہم اندراج کیسے کریں گے۔ دیکھیں ابھی یہ جگہ بالکل خالی ہے، تو ابھی آپ نے اس طرح کرنا ہے، میں نام لکھتا ہوں بلال۔ دیکھیں جیسے میں نے دو تین لفظ لکھے تو بلال نام کے دو طالب علم آ گئے ہیں۔ یہ طالب علم ایک ہی ہے، لیکن اس نے چونکہ ہمارے مدرسے میں اس نے 2 سال پڑھے ہیں، اولا کا سال بھی ادھر ہی پڑھا ہے، ثانیہ کا سال بھی ادھر ہی پڑھا ہے، تو اس طرح پھر کریں کہ ابھی چونکہ یہ ثانیہ میں ہے تو اس میں ثانیہ کے درجے میں رہتے ہوئے اس کی ایک شکایت موصول ہوئی ہے، تو اس کا اندراج کرتے ہیں ہم۔ محمد بلال اس کے نام پہ کلک کریں۔ اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے بلال نام لکھا تو اس سے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں تو ان کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے شو ہو گیا ہے۔ اب یہ جو شکایت اس کی موصول ہوئی تھی، ابھی تو چونکہ ہم نے درجہ ثانیہ کی شکایت درجہ ثانیہ کی شکایت ہم نے اندراج کرنا ہے، تو فی الحال اس کو درجہ ثانیہ منتخب کیا۔ اب ریکارڈ کیسے ایڈ کریں گے، تو نام طالب علم کا لکھ کر یہاں سے اس بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ جیسی بٹن پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے دیکھیں ایک فارم اوپن ہو گیا ہے۔ ابھی اس فارم میں لکھا ہے تاریخ وقوع شکایت، مطلب کہ یہ جو طالب علم کے بارے میں بھی جو شکایت ہم اندراج کریں گے یہ کس تاریخ کو واقع ہوئی ہے، تو یہ تاریخ ہم اس شکایت کی لکھ لیتے ہیں، مثلا یہ 19 تاریخ یعنی آج کے دن ہی واقع ہوئی ہے، ٹوڈے کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ وہ تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو یہ شکایت واقع ہوئی ہے۔ اب شکایت تو چلے واقع ہوئی ہے 19 تاریخ 12 مہینہ اور 2022 کو، لیکن آپ شکایت کا اندراج کب کر رہے ہیں، چاہے اپنے مدرسے کے رجسٹر میں یا مدرسہ سافٹ ویئر میں، تو اندراج آپ ایک دن بعد کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو ایک دن بعد شکایت کا پتہ چلا ہے تو اس لیے آپ 20 تاریخ کو شکایت کا اندراج کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو گیا، اور اسی طرح درجہ، ابھی یہ ہم نے درجہ ثانیہ یہاں سے منتخب کیا تھا، لیکن اگر یہاں سے پہ درجہ ثانیہ نہ بھی ہو تو آپ یہاں پہ اس کا درجہ خود بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ درجہ ثانیہ کہ یہ طالب علم بلال ہے، یہ درجہ ثانیہ کا بلال ہے، یہ درجہ ہی منتخب کر لیا۔ اب لکھا ہے شکایت کنندہ، یعنی کہ اس محمد بلال کی شکایت کس نے لگائی ہے، آیا معلمین، اساتذہ یا عملہ اراکین میں سے کوئی ہے، یا کوئی طالب علم ہے، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی دیگر مطلب کہ باہر کا بندہ ہے۔ تو اب آپ کا مرضی ہے، آپ جس نے شکایت لگائی ہوگی تو وہ آپ یہاں سے منتخب کریں گے۔ دیکھیں معلم و عملہ اراکین کا جب ہم منتخب کرتے ہیں، جیسے منتخب کیا تو اب یہاں پر آپ کے مدرسے کے سافٹ ویئر میں جتنے بھی اساتذہ کے نام ہوں گے یا عملہ اراکین کے نام ہوں گے وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ سامنے آ گئے۔ اب ان میں سے جو آپ منتخب کریں جس نے شکایت لگائی ہے۔ اب دوسرا طالب علم، جب طالب علم لکھیں گے تو اب یہاں پر دیکھیں یہ فیلڈ خالی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کسی کا نام پہلے 2 الفاظ لکھیں گے، جیسے ہم لکھتے ہیں ریاض لکھتے ہیں تو ریاض سے ملتے جلتے اس طالب علم کا پورا نام سامنے آ جائے گا۔ تو اب جس طالب علم نے شکایت لگائی ہوگی تو آپ اس طالب علم پہ جیسے ہی کلک کریں گے، یا نعیم لکھتے ہیں، دیکھیں نعیم لکھتا ہوں، جیسے نون آئین جا لکھا تو دیکھیں محمد نعیم کا نام خود بہت آ گیا۔ جیسے ہی اس کو منتخب کیا دیکھیں نعیم کا پورا ریکارڈ خود بہت سامنے آ گیا سارا یہاں تک۔ لیکن اگر کوئی دیگر کوئی بندہ ہے، مطلب کہ مدرسے سے متعلقہ نہیں ہے بلکہ باہر کا بندہ ہے، تو دیگر پر کلک کریں گے تو اب آپ یہاں پر ہاتھ سے اس کا ریکارڈ لکھیں گے، نعمان شناختی کارڈ نمبر اگر ہے تو لکھیں گے،
اور اس میں رابطہ نمبر، اس کا موبائل نمبر لکھیں گے اور پتہ وغیرہ جو اس کا شہر، یہ چیزیں آپ ہاتھ سے ٹائپ کریں گے۔ لیکن ابھی ہم جو شکایت کا اندراج کر رہے ہیں وہ معلمین کے اعتبار سے ہوگا کہ معلم نے شکایت لگائی۔ اس پہ کلک کریں گے معلم، اور یہاں پر کوئی بھی مولانا محمد بشارت صاحب، ان کو منتخب کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کا ریکارڈ آپ کے سافٹ ویئر میں جو سیو ہے وہ خود بہت سامنے آ گیا ہے۔ یہ 3 فیلڈیں آپ کو پر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ فیلڈ ہے، لکھا ہے شکایت۔ اب یہ شکایت کی نوعیت کس چیز کی ہے، یعنی مطلب کہ یہ کس حوالے سے آپ شکایت لگا رہے ہیں۔ یہ مولانا صاحب جو مولانا محمد بشارت صاحب نے اس طالب علم محمد بلال کی شکایت لگائی ہے، کس حوالے سے لگائی ہے، تو وہ آپ کیٹیگری یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں۔ امتحانی عالم نقل، جھگڑا، مار پیٹ، دیر سے آمد، چھٹی اور چوری، معلمین و عملہ اراکین سے بدتمیزی اور دیگر۔ جب کلک کریں گے تو دیگر میں پھر آپ تفصیل و خود بدھ اس خانے میں تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ امتحانی عالم نقل وغیرہ یہ بھی جب منتخب کریں گے تو تفصیل آپ کو یہاں پہ لکھنی پڑے گی، لیکن جب دیگر پر کلک کریں گے تو وہ آپ دیگر کی پھر تفصیل یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ دیگر یہ جو کیٹیگری ہے، ان کیٹیگری میں ان فیلڈوں سے متعلق اگر کوئی شکایت نہیں ہے تو دیگر پر کلک کر کے یہاں پر اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو محمد بلال کی شکایت لگائی جا رہی ہے وہ ان کیٹیگری سے متعلق نہیں ہے، تو اس لیے میں آخری آپشن کو منتخب کرتا ہوں، دیگر، وہ منتخب کیا۔ اب یہاں پر شکایت کی تفصیل لکھتا ہوں کہ امتحانی حال میں موبائل، چونکہ دیکھیں یہاں پر امتحانی حال میں نقل کا لکھا ہے لیکن موبائل کا حوالے سے کوئی ایسی کیٹیگری نہیں بنی ہوئی، تو میں پھر دیگر پر کلک کر کے پھر اس کی تفصیل یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ موبائل کا استعمال کرتے دیکھا گیا۔ یہ تفصیل ہم نے لکھ دی مختصر سی، اور کوشش کریں مختصر سی لکھیں جس سے صرف آپ کو یا اس کے رشتہ دار کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اتنا لمبا پیراگراف نہ لکھیں کہ جس سے اس کی ڈیزائننگ اچھی نہ لگتی، خوبصورت نہ لگے۔ پھر جتنی لائن ہے اس اعتبار سے بس مختصر سا اشارے میں لکھیں۔ اب یہ میں نے لکھ دیا، امتحانی عالم موبائل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب دیکھا گیا تو اب آیا مدارس نے، جو مدرسے کے انتظامیہ ہیں، انہوں نے اس کے سرپرست کو اطلاع دی یا نہیں دی۔ اگر دی ہے اطلاع کہ آپ کا بچہ امتحانی حال میں وہ کر رہا تھا، موبائل استعمال کر رہا تھا، تو اب آپ یہاں پہ اگر اطلاع دے دی ہے تو یہاں پہ گڈ کا نشان لگائیں، اگر اطلاع نہیں دی تو پھر اس کو گڈ کا نشان نہ لگائیں۔ اور دوسرا، اس شکایت کے حوالے سے سرپرست سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی مثال کے طور پر آپ نے سرپرست کو اطلاع دے دی ہے، تو اب آیا سرپرست نے آپ سے آ کر ملاقات بھی کی ہے یا نہیں کی، یا اطلاع تو آپ نے نہیں دی، ڈائریکٹ ملاقات کا آپ نے خود جا کے ان کے سرپرست سے ملاقات کر لی، یا اس طرح۔ تو ان دونوں میں سے آپ منتخب کر سکتے ہیں، دونوں ہی منتخب کر سکتے ہیں، اور ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ تو میں جو فی الحال یہاں ڈیمو ویڈیو بنانے کے لیے کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے صرف سرپرست کو مطلع کیا ہے، ابھی ہماری ملاقات اس سے نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ والا خانہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ گڈ کا نشان نہیں لگاتا۔ اب یہ خانہ ہے اطلاع کی تفصیل، کہ مطلب کہ ابھی جو سرپرست کو اطلاع دی گئی ہے تو اس میں اطلاع میں کیا کہا گیا ہے، یا اطلاع کی آپ کیا تفصیل لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ میں یہ لکھتا ہوں یہاں پہ کہ والد صاحب، یعنی اس کے والد کو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ والد کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے خود ملاقات کرنے کا کہا ہے۔ بس اتنا ہم لکھیں گے۔ جب یہ خود ملاقات کرنے کے کہا ہے تو جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پر گڈ کا نشان لگا دیں گے، لیکن جب تک نہیں آئے تو اس وقت تک فی الحال ہم نے ان کے والد صاحب نے جو پیغام دیے ہمیں اس اطلاع کے ملنے کے بعد، تو وہ پیغام ہم نے یہاں پر مختصر طور پر لکھ لینا ہے۔ اب جو محمد بلال، اس نے جو امتحانی حال میں موبائل کا استعمال کرتے دیکھا گیا، تو اب اس کی سزا کیا دی ہے مدرسے نے، تو اس کی سزا بھی یہاں پہ لکھ لیں کہ اس کی سزا یہ دی گئی ہے کہ متعلقہ پرچہ کینسل ہے اور موبائل ضبط، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ سب جب تمام فیلڈیں لکھ لیں تو یہاں پر محفوظ والے بٹن پر کلک کر کے سیو کر لیں۔ اب جب آپ سیو کریں گے تو دیکھیں اس کی دوسری شکایت بھی یہاں پر نوٹ ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں اس کی جو پہلی شکایت تھی وہ کس حوالے سے تھی، کہ جو پہلی شکایت لگائی گئی تھی وہ کسی طالب علم نے لگائی تھی۔ طالب علم کا نام کیا تھا، وہ شفقت ریاض تھا،
اور اسی طرح شناختی کارڈ نمبر اس کا یہ ہے، پتہ وغیرہ اس کا یہ ہے، تفصیل اس کی، اور اطلاع کی تفصیل، مطلب کہ اس کے والد صاحب کو جب اطلاع دی گئی تھی تو اس کے والد صاحب نے کیا جواب دیا تھا، تو وہ جواب یہاں پہ ہے کہ والد صاحب کو اطلاع دی گئی لیکن دور ہونے کی وجہ سے آنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مدرسہ خود ہی اپنی طرف سے کوئی تعدیبی کارروائی کرے، کہ والد صاحب بہت دور تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے، کہ مدرسے والوں نے ان کو اطلاع دی کہ اس نے لڑائی کی اس نے، تو اس کے والد صاحب نے یہ جواب دیا۔ اب شکایت کی تفصیل کیا ہے کہ اپنے کلاس فیلو سے معمولی بات پر اس بلال نے جھگڑا کیا تھا، تو تاریخ اندراج شکایت کا اندراج کب کیا گیا تھا، دیکھیں پہلی جو تاریخ لکھی ہے وہ ہے وقوع ہے شکایت، اور دوسری جہاں پہ یہ ہے اندراج کب کیا گیا شکایت کا، تو وہ تاریخ یہ ہے، اور کیٹیگری کیا تھی، وہ لڑائی جھگڑا تھا، اور سرپرست کو مطلع کیا یا نہیں کیا، تو یہاں پہ گڈ کا نشان لگا ہے کہ مطلب کہ سرپرست کو مطلع کیا گیا تھا، تبھی اس کے والد صاحب نے یہ جواب دیا کہ دور ہونے کی وجہ وہ نہیں آ سکتے، اور اسی نے سرپرست سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور مدرسے والوں نے سزا کیا دی، تو سزا یہ دی کہ متعلقہ طالب علم سے معافی مانگنا، اور تعدیبی کارروائی کے طور پر پورا ہفتہ کلاس کی صفائی اس کے ذمہ لازم ہوگی، یعنی ویسے تو نمبر ہر طالب علم کا نمبر لگا ہوتا ہے کہ روزانہ کی صفائی فلاں طالب علم کی ہے، لیکن چونکہ اس طالب علم کو تعدیبی طور پر سزا دی گئی ہے، اب سزا کے طور پر باقی طلباء صفائی نہیں کریں گے بلکہ ان کی جگہ بھی یہ طالب علم کلاس کی صفائی کرے گا پورا ہفتہ، اور یہ شکایت لگائی گئی تھی اولا میں۔ اور ابھی جو ہم نے دوسری شکایت اندراج کی تو وہ 19 تاریخ 12واں مہینہ اور 2022 کو یہ شکایت کا اندراج کیا گیا ہے، اور معلم نے مولانا بشارت صاحب نے، اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے ہے، اسی طرح اطلاع دی گئی یا نہیں دی گئی، یہ ساری تفصیل مطلب کہ دوسری شکایت کی تفصیل سامنے لکھی ہے۔ اب اس کو ایک دفعہ بند کریں، دوبارہ رجسٹر شکایت کو اوپن کریں، دیکھیں یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے، یہ اس وجہ سے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم نے خود ہائڈ کیا ہے تاکہ سپیڈ پر فرق نہ پڑے۔ تو ابھی آپ جیسے ہی بلال کا نام لکھتے ہیں تو اس کی ابھی دیکھیں فی الحال نعیم لکھتے ہیں، نعیم یہ آ گیا، اس کو منتخب کیا تو دیکھیں اس کی چونکہ کوئی شکایت نہیں تھی تو اس وجہ سے ابھی بھی یہ خالی ہے، لیکن آپ لکھتے ہیں بلال، آپ جیسی بلال لکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جو بلال، چونکہ اس نے دونوں درجے اسی مدرسے پڑھے ہیں، کوئی بھی درجہ منتخب کریں، جیسے ہی آپ نے اس کا منتخب کیا تو اس کی دونوں شکایتیں سامنے آ گئی ہیں، تو اب آپ کے سامنے اس کا ریکارڈ کہ یہ طالب علم یعنی اس کی کتنی شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں یہاں پہ تاریخ وقوع پہلے نمبر پہ، شکایت کنندہ دوسرے نمبر پہ، نام شکایت کنندہ یہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور دوسری جو تاریخ جا رہی ہے وہ یہاں آخر میں ہے، اور اسی طرح یہ مطلب کہ آگے پیچھے ہیں یہ فیلڈیں، اگر آپ ان کو اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخیں جتنی بھی ہیں وہ ایک جگہ آ جائیں، پہلے نمبر پہ تاریخ وقوع شکایت اور دوسرے نمبر پر اندراج شکایت کی تاریخ ہونی چاہیے، تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کو پہلے منتخب کریں، منتخب کر کے اب اس کو ماؤس کے ساتھ اٹھا کر ادھر لے جائیں، بیک اس طرف لے کے آتے جائیں اور یہاں پر آ کر چھوڑ دیں، یہ دیکھیں وہ تاریخ اس کی فیلڈ یہاں پہ آ گئی، اب دونوں تاریخیں آگے پیچھے، تاریخ وقوع شکایت اور تاریخ اندراج شکایت۔ اسی طرح معلم اور یہ بشارت صاحب شناختی کارڈ پتہ یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اب تفصیل کی اطلاع اس کو بعد میں ہونا چاہیے اور شکایت کی تفصیل پہلے ہونا چاہیے، شکایت چونکہ پہلے لگتی ہے تب جا کے اطلاع دی جاتی ہے، تو شکایت کی تفصیل پہلے ہونا چاہیے، تو یہ شکایت والی کیٹیگری جو فیلڈ ہے وہ پہلے آ گئی ہے، اب شکایت پہلے ہو گئی اور اطلاع دوسرے نمبر پر، بلکہ اطلاع کو بھی آخر پہ رکھیں، پہلے یہ ہوگا کہ سرپرست کو اطلاع دی ہے یا نہیں دی، فیلڈ کو منتخب کریں اور اس کو اٹھا کر ادھر لے آئیں۔ اب تیسرے نمبر پہ آگئی سرپرست کو مطلع کیا یا نہیں کیا، تو وہ کیا ہے، تو پھر کیا جواب آیا، تو جواب یہ سامنے لکھا ہے۔ اسی طرح اس کو بھی شروع میں آنا چاہیے کہ شکایت کی نوعیت کیا ہے، تو اس کو ادھر لگا لیتے ہیں، شکایت کی نوعیت لڑائی جھگڑا ہے، اور شکایت تھی کیا، وہ یہ تھی لڑائی جھگڑا، یہ کلاس فیلو کے ساتھ لڑائی کی، اور ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اس طرح، مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں، طریقہ صرف بتانا مقصود ہے کہ طریقہ اس طرح ہے، اور فیلڈ کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں، آپ ادھر سے اس طرح اگر آپ کوئی شکایت ڈیلیٹ کرنا چاہیں
تو ڈیلیٹ کی آپشن بھی وہی ہے، اس کو منتخب کریں گے، جیسے ہی منتخب کیا اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں اور یس کر دیں گے تو دیکھیں وہ شکایت ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔